السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم مضمون اردو، نظم 3 سکوت شام، شاعر کا نام حامد اللہ افسر میرٹھی۔ پیارے بچوں، آج اردو میں انشاءاللہ ہم یہ نظم پڑھیں گے۔ نظم کی شروعات پہلی بات سے۔ پرانے زمانے ہی سے رات اور دن کے 24 گھنٹے مقرر ہیں، جنہیں 8 پہروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 3 گھنٹوں کا ایک پہر ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی سہولت کے لیے ان کو الگ الگ نام دیے ہیں، مثلاً صبح، دوپہر، سہ پہر، شام اور رات کے 4 پہر۔ صبح، دوپہر، سہ پہر، شام اور رات میں طرح طرح کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ ذیل کی نظم میں شاعر نے شام کے وقت پیش آنے والے واقعات کا باریک بینی سے مشاہدہ کر کے انہیں خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ اب تھوڑا سا شاعر کا تعارف۔ حامد اللہ افسر میرٹھی 29 نومبر 1895 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم میرٹھ کے مدرسہ عالیہ اور دارالعلوم دیوبند میں ہوئی۔ ڈپٹی نذیر احمد کی نگرانی میں انہوں نے 2 برس تک دہلی میں عربی تعلیم حاصل کی۔ افسر نے علی گڑھ سے نوبہار نامی ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا۔ انہوں نے بچوں کے لیے دلچسپ نظمیں اور مفید مضامین بھی لکھے ہیں۔ پیام روح اور جوئے رواں ان کے شعری مجموعے ہیں۔ حیات گاندھی، ماہ نو اور آسمان کا سایہ ان کی قابل ذکر کتابیں ہیں۔ 19 اپریل سن 1974 کو لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ چھوٹا سا تعارف شاعر کا جنہوں نے اس نظم کو لکھی ہے۔ اب ہم نظم شروع کرتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی نظم کی تفصیل وضاحت۔ سکوت شام، سب سے پہلے لفظ ہے سکوت۔ دیکھیں یہاں پر یہ جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے سکوت، سکوت کے معنی ہے خاموشی، خاموشی، سائلنس۔ سکوت شام یعنی شام کے وقت کی خاموشی۔ سکوت شام ہے خاموش بستی ہوتی جاتی ہے، یعنی جیسے جیسے شام ہوتی ہے بستی میں خاموشی چھاتی ہے، ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے۔ مؤذن کی صدا ہلکی ہوا کے ساتھ آتی ہے، یعنی مسجد سے جو اذان ہوتی ہے، مؤذن جو اذان دیتا ہے، اس کی آواز، اس کی صدا ہلکی ہوا کے ساتھ آتی ہے۔ صبا پتوں سے مل مل کر سہانے گیت گاتی ہے۔ صبا کہتے ہیں ہوا کو، پتوں سے مل مل کر سہانے گیت گاتی ہے، یعنی صبا جو ہوتی ہے ہلکی سی ہوا، وہ پتوں سے مل مل کر سہانے گیت گاتی ہے۔ اب یہ اصل میں سہانے ہوا گیت تو گاتی نہیں ہے، لیکن یہاں پر شاعر جو ہے وہ ہوا کے چلنے کو گیت کے گانے سے تشبیہ دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں کہ اب درماندہ دن کو رات پہلو میں سلاتی ہے۔ اب درماندہ ایک لفظ آیا ہے درماندہ، اب درماندہ دن کو رات پہلو میں سلاتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ لفظ آیا ہے درماندہ۔ اب ہم اس کا معنی دیکھیں گے، درماندے کے معنی کیا ہے۔ درماندہ یعنی تھکا ہوا، درماندہ یعنی تھکا ہوا، کہ اب درماندہ دن کو رات پہلو میں سلاتی، یعنی دن مانو جیسے تھکا ہوا ہے اور اب وہ رات کے پہلو میں، اس کے آنچل میں، اس کے سائے میں، اس کے جو ہے پاس میں سو رہا ہے، جیسے بچہ اپنی ماں کے پہلو میں، اپنی ماں کی گود میں سوتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے تھکا ہوا دن اب رات کی طرف جا کر سونے کو ہے۔ سرور و انبساط و لطف کے ہمراہ شام آئی۔ سرور و انبساط یعنی خوشی، سرور و انبساط و لطف کے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ 2 مرکب الفاظ آئے ہیں، سرور اور انبساط، ان دونوں کو جوڑ کر ایک مرکب لفظ بنایا گیا ہے۔ سرور و انبساط یعنی اس کا معنی ہے خوشی، وہ لطف کے، مزہ، یعنی خوشی اور مزے کے ساتھ میں شام آئی ہیں، نوید امن و راحت لائی، پیغام سکون لائی۔ اب نوید امن و راحت، خوشی اور امن کی خوشخبری، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر شام جب آئی ہیں تو اپنے ساتھ خوشخبری لے کر آئی ہے۔ کس چیز کی خوشخبری لائی ہے؟ خوشی کی خوشخبری لائی ہے، مزے کی خوشخبری لائی ہے، اور امن و راحت کی یعنی آرام کی خوشخبری لائی ہے۔ شفق پھولی فلک پر سرخ بادل کچھ نظر آئے،
شفق، دیکھیں یہاں پر ایک لفظ آیا ہے شفق. شفق کے معنی ہے جب شام ہوتی ہے بادلوں پر، آسمان پر گہرا رنگ چھا جاتا ہے، اورنج کلر کا، لال رنگ کا، اس طرح سے اس رنگ کو شفق کہتے ہیں. شفق پھولی فلک پر یعنی آسمان پر سرخ بادل، لال بادل کچھ نظر آئے. یہ کیسے لال دیو اللہ دیواروں کے سر آئے، یعنی یہ کیسے لال دیو یعنی کیسی بڑی بڑی لال مورتیاں نظر آ رہی ہیں آسمانوں کے اندر. اب جب ہم دیکھیں گے بادلوں میں تو ایسے لگتا ہے بڑی بڑی مورتیاں ہیں. دیو کہتے ہیں مورتی کو، پتھر کی مورتی ہوتی ہے نا، تو لال قسم کی بڑی بڑی مورتیاں نظر آتی ہیں. تو شاعر کہہ رہے کہ یہ کیسے لال دیو اللہ، وہ کہہ رہے کہ اے اللہ یہ کیسے لال دیو، یہ لال مورتیاں کیسی نظر آ رہی ہے دیواروں کے سے، یعنی ہماری دیواروں کے اوپر کی جانب، یعنی آسمان کی جانب یہ کیسے بڑی بڑی مورتیاں ہم کو لال رنگ کی نظر آ رہی ہے. اصل میں وہ لال رنگ کی مورتیاں ہے کیا؟ نہیں، وہ تو لال رنگ کے بادل ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے. چمن کی سیر کر کے لوگ اپنے اپنے گھر آئے. جب لوگ کہیں گھومنے کے لیے جاتے اور شام ہوتی ہے تو لوگ واپس اپنے گھر کی جانب چلے جاتے ہیں. چمن، چمن کہتے ہیں باغیچے، باغ کو. ٹھیک ہے، باغیچہ ہوتا ہے نا، جیسے ابھی اپنا کونڈوا کے اندر کوثر باغ جاتے ہیں، شام کو 4 بجے چلے گئے، اب جیسے اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر آتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے چھتیں سونی پڑی، کھیل کر بچے اتر آئے. بچے بھی دن بھر کھیل رہے تھے لیکن جیسی شام ہونے لگی اب وہ چھتیں بھی سونی پڑ گئی. چراغ اب رفتہ رفتہ ہو چلے روشن مکانوں میں، یعنی اب مکانوں میں جو ہے وہ چراغ روشن ہونا شروع ہو چکے ہیں. اب پہلے زمانے میں، پرانے زمانے میں لائٹ، الیکٹریسٹی تو نہیں ہوتی تھی، لوگ اپنے گھروں میں چراغ لگایا کرتے تھے. تو اب چونکہ اب اندھیرا چھا رہا ہے لہٰذا اب گھروں میں روشنی ہونا شروع ہو چکی ہے، یعنی لوگ اب گھروں میں لائٹ لگا رہے ہیں. بسیرے کے لیے جاتی ہیں چڑیا آشیانوں میں. چڑیا جو ہوتی ہے وہ دن بھر یہاں وہاں بھٹکنے کے بعد شام ہوتے ہوتے اپنے بسیرے یعنی اپنے گھر کی جانب، جہاں اس کا گھونسلہ ہوتا ہے، جہاں اس کے رہنے کا ٹھکانہ ہوتا ہے، وہاں وہ لوٹ رہی ہیں. بجا گھنٹہ شیوالے میں پجاری نے بھجن گایا، یعنی جو مندر ہوتے ہیں، عبادت کی جگہ ہندو مذہب کے ماننے والوں کی، تو وہاں پر شام کے وقت گھنٹہ بجتا ہے. جیسے مسجدوں میں اذان ہوتی ہے ایسے مندروں میں گھنٹہ بجتا ہے. پجاری نے بھجن گایا، اور پجاری جو ہوتا ہے وہ بھجن گاتا ہے. عبادت اور موسیقی نے ہر سو کیف پھیلایا. ماحول کے اندر عبادت اور موسیقی کی وجہ سے ہر سو، ہر جانب، ایک لفظ آیا ہر سو، دیکھیں یہ والا لفظ ہر سو یعنی ہر طرف، کیف پھیلایا یعنی ایک طرف ایک مزہ، ایک لطف اور ایک عجیب قسم کا جو ہے وہ ایک مزے کی کیفیت پھیل چکی ہے عبادت اور موسیقی کی وجہ سے. موسیقی یعنی میوزک کی وجہ سے مندروں کے اندر جو ہے وہ بھجن گائے جا رہے ہیں، کیرتن ہو رہا ہے، اور گھنٹیاں بج رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اذانیں ہو رہی ہے. تو شاعر جو ہے ان سب چیزوں کو موسیقی کہہ رہا ہے، اور اس عبادت اور موسیقی کی وجہ سے ماحول میں ایک طرح کا ایک لطف اور ایک مزے کا ماحول پیدا ہو چکا ہے. عقیدت نے بتوں میں بھی خدا کا حسن دکھلایا، یعنی جو دل کی عقیدت ہوتی ہے، انسان جب عبادت کرتا ہے خدا کی تو عقیدت نے بتوں میں بھی خدا کا حسن دکھلایا. یعنی جب لوگ جو ہے وہ ان مورتیوں کو، بتوں کو دیکھ رہے ہیں تو ان مورتیوں میں، ان بتوں میں انہیں خدا کا عکس، خدا کا نظارہ، خدا کا منظر دکھائی دے رہا ہے. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ان بتوں کے لیے، ان کیا کہتے ہیں، ان مورتیوں کے لیے عقیدت ہے، جو کہ ہمارے مذہب کے لحاظ سے، ہمارے مذہب اسلام کے لحاظ سے حرام ہے. ہمارا عقیدت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور جو ہے بتوں کی پرستش اور مورتیوں کی عبادت یہ حرام ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، کفر ہے، شرک ہے. لہٰذا ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس اللہ کا جو ہے وہ اس اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے نا. تو اس کے لیے ہمارا عقیدہ وہاں ہے. لہٰذا یہاں پر شاعر نے بتایا ہے کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں تو انہوں نے جیسی ہی شام ہوئی اور انہوں نے عبادت کرنا شروع کر دی تو ان کو ان بتوں کے اندر بھی خدا کا حسن نظر آنے لگا ہے.
کچھ ایسا درد تھا آواز میں دل سن کے بھر آیا، یعنی وہ جو شام کے وقت کی جو آوازیں تھی عبادت کی، وہ سن کر دل جو ہے ہمارا وہ بھر آیا، یعنی رونے کو آ گیا اس درد کو محسوس کرنے کے بعد، ہے نا بچوں؟ جب کبھی ہم کوئی درد کی خبر سنتے تو اچانک ہماری آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ جاتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح سے ان آوازوں کو سن کر ہمارے جو ہے شام کے وقت کی وہ جو آوازیں ہم نے سنی تو وہ سن کر ہمارا دل وہ بھر آیا۔ خاموشی میں یکایک گونج اٹھے دیوار و در سب ہی، خاموشی اصل میں یہ لفظ ہے خاموشی، لیکن اس کو خاموشی بھی لکھا جاتا ہے، تو خاموشی میں یعنی سائلنس میں، خاموشی میں یکایک یعنی اچانک، گونج اٹھے دیوار و در سب ہی، اچانک جو ہے وہ خاموشی تھی اور پھر شام ہوتے ہی ساری خاموشی جو ہے وہ دور ہو گئی اور دیوار و در یعنی ہر طرف آوازیں گونجنے لگی۔ سڑک پر چلنے والے جھوم کر گانے لگے خود بھی، اور جو لوگ سڑک پر چلنے والے تھے وہ بھی جو ہے وہ جھومنے لگے، گانے لگے، کیونکہ جو ہے اب شام ہو چکی ہے، رات ہونے شروع ہو چکی ہے۔ سیاہ پوش ہوتا جاتا ہے جہاں آہستہ آہستہ، یہاں ایک لفظ آیا ہے سیاہ پوش، یعنی اب جہاں جو ہے یہ جو دنیا، جہاں یعنی دنیا، ساری دنیا اب سیاہ پوش ہو رہی ہے، یعنی دنیا میں اندھیرا چھا رہا ہے آہستہ آہستہ، ساری طرف ہر طرف جو ہے وہ سناٹا اندھیرا چھا رہا ہے، اندھیرا ہو چلا ہے حکم میرا آہستہ آہستہ، یعنی ہر طرف اندھیرا پھیلتا جا رہا ہے۔ مٹا جاتا ہے اب دن کا نشا آہستہ آہستہ، اب یہ ہو رہا ہے کہ بھئی شام ہو چکی ہے، سورج ڈوب چکا ہے اور رات ہو رہی ہے، لہٰذا اب دن کا نشا یعنی اب دن جو ہے وہ پوری طرح سے مٹتا جا رہا ہے، جیسے رات ہو رہی ہے اب دن مٹتا جا رہا ہے۔ لیے آتی ہے شب امن و اما آہستہ آہستہ، اب جو ہے وہ شام نہیں بلکہ رات، شب کہتے ہیں رات کو، اب جب رات آ رہی ہے تو اپنے ساتھ امن و اما لا رہی ہے۔ امن و اما، امن کہتے ہیں یعنی ہر طرف جو ہے وہ چین سکون ہو، امن و اما یعنی کہیں جھگڑا فساد نہ ہو اور جو ہے وہ مار دھاڑ نہ ہو، ہر طرف امن و اما ہو، اس کو کہتے ہیں امن و اما۔ تو اب رات جو آئی ہے وہ اپنے ساتھ امن و اما لے کر آئی ہے۔ خاموشی چھا رہی ہے، شور و غل کم ہوتا جاتا ہے، ہر طرف خاموشی چھا رہی ہے اور ہر طرف کا شور اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اجالا گھٹ چلا، تاریک عالم ہوتا جاتا ہے، یعنی اب جو ہے وہ ہر طرف سے اجالا کم ہو چلا ہے اور عالم جو ہے وہ تاریک ہوتا جاتا ہے، تاریک عالم، یہ والا تاریک یعنی اندھیرا، سیاہی، تاریک عالم، اور عالم کہتے ہیں دنیا کو، اب ساری دنیا کے اندر، ساری کائنات کے اندر اندھیرا چھا رہا ہے، کیونکہ اجالا گھٹ چلا ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ اندھیرا چھا رہا ہے۔ تو یہ تھی بچوں اس نظم کی وضاحت۔ اس نظم کو ایک بار اچھی رائٹنگ میں جیسی کتاب میں دیا ہوا ہے تو کرنا کیا کیا ہے دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے نظم لکھنا نمبر 1، دوسرا الفاظ معنی، تیسرا ایک جملے میں جواب، اور چوتھا مناسب جوڑیے۔ یہ 4 کام اس نظم کے آپ کو کرنے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔